سوال یہ ہے کہ میت کے چچا، خالہ، پھپھو، ماموں، بھتیجے، بھانجے وغیرہ کا بھی کوئی حصہ ہوتا ہے وراثت میں؟ اچھا، اس میں جو چچا ہے نا یہ عصبات کی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن عصبات کے سب سے آخری درجے میں چچا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا بیٹا پوتا پہلے نمبر پر، باپ دادا دوسرے نمبر پر، بھائی تیسرے نمبر پر، بھائی بھی نہیں ہے تو پھر عصبہ بنے گا بھائی کی اولاد بھتیجا۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو بہن ایک بیٹی کے ساتھ عصبہ بن جاتی ہے، بعض اوقات وہ عصبہ بنے گی۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، یعنی باپ دادا بھی نہیں ہے، بیٹا پوتا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، بھتیجا بھی نہیں ہے، بہن بیٹی کے ساتھ مل کر عصبہ نہیں بن رہی، تب چوتھے نمبر پہ پانچویں نمبر پہ چچا آتے ہیں کہ وہ پھر عصبہ بنتے ہیں، اور بقیہ مال ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ چچا لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو عموماً تو چچا تک بات پہنچتی نہیں ہے، یہ وہاں پہنچتی ہے جہاں پہ بالکل والد صاحب بھی پہلے فوت ہو گئے، دادا بھی ہو گئے، بیٹا بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے، بہن بیٹی کچھ بھی نہیں ہے، تب کہیں جاتی ہے بات چچا تک۔ عموماً یہ معاملہ نہیں آیا کرتا چچا۔ اور باقی اس کے علاوہ جو ہیں خالہ ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، یہ سب ذوی الارحام میں آتے ہیں۔ یہ تھرڈ کیٹیگری ہے، اصحاب فرائض کے بعد، عصبات کے بعد پھر ذوی الارحام ہیں۔ اگر اوپر کا کوئی بھی نہ ہو پھر بات جاتی ہے خالہ تک، ماموں تک، پھپھو تک۔ اگر اوپر کے ہیں تو پھر ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ صحیح۔ اس میں اگر میں ایک مثال دوں چچا سے ریلیٹڈ، کہ کسی کا انتقال ہوا، اس کی ایک بیوی ہے، اس کا ایک چچا ہے اور اس کی پھوپھی ہے مثال کے طور پر۔ تو اب دیکھیں بیوی کا حصہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اولاد نہ ہو تو 25%، یہاں پہ اولاد نہیں ہے تو 25% دے دیا۔ اب باقی بچا چچا اور پھوپھی، نہ بیٹا ہے جو عصبہ بن جائے، نہ باپ دادا ہے عصبہ بن جائے، نہ بہن ہے بیٹی کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے، کوئی بھی نہیں ہے، چچا ہے۔ صحیح۔ تو چچا عصبہ بنے گا، اور بقیہ سارا مال چچا لے جائے گا، پھوپھی کو صفر ملے گا، کچھ بھی نہیں۔ اب یہ دیکھیں مثال کیسی ہے، جو بیوی ہے اس کو کروڑ میں سے 25 لاکھ مل رہا ہے، جو دور رہنے والا چچا ہے اس کو بقیہ جائیداد پوری مل رہی ہے، یعنی 75 لاکھ روپے۔ یہاں پر بھی بیویوں کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے کہ اگرچہ چچا کو 75 لاکھ مل رہے ہیں، یہ اپنا 25 لاکھ نہیں بڑھا سکتی، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر اس کا حصہ آ گیا ہے۔ تو بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے نا، اس 25 لاکھ کو اگر آپ قبول کر لیں گے، اس میں وہ برکت اللہ تعالیٰ دے گا جو 25 کروڑ میں نہیں ہوگی۔ 25 کروڑ مل جائیں اور کینسر لگ جائے تو یہ 25 کروڑ نظر نہیں آتے ہیں، اور 25 لاکھ ملیں اور اللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے تو یہ 25 لاکھ 25 ارب کے مقابلے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو اسی حوالے سے غور کرنا چاہیے، اللہ نے برکت ڈالنی ہے، جو حصہ بن رہا ہے آمنا صدقنا کر کے قبول کر لینا۔